مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ اہل کشمیر کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنی امنگوں اور خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر کا حل تلاش کریں، جس کا وعدہ بھارت اقوام متحدہ کو گواہ ٹھہرا کر کشمیری عوام کے ساتھ کر چکا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے تنازع کشمیر کے حل کی وکالت کی ہے، تاہم بھارت گزشتہ 7 دہائیوں سے اس تنازع کے منصفانہ حل کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ بھارتی ہردرمی کی وجہ سے دنیا کا بالعموم اور جنوبی ایشیا کا بالخصوص امن داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ایسے میں عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل میں مدد کے لیے آگے آئے۔ PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارت انسداد تجاوزات مہم کے ذریعے کشمیری عوام کو بے گھر اور مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے اہل کشمیر کو راشن کے پیچھے بھگانا چاہتا ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری نوجوان شمس الدین کو ادھمپور کے ایک تفتیشی مرکز میں تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کیا گیا ہے، جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازع جموں کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے لیے اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر حال میں جاری رکھے گا۔ پاکستان میں آبی ماہرین نے اسلام آباد میں انڈس واٹر ٹریٹی ثالثی پانی کی تقسیم پر جنگ کے عنوان سے ایک مباحثے میں سنتاس معاہدے میں ترمیم کی بھارتی کوششوں کے خلاف جارحانہ رد عمل اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اگر بھارت عالمی ثالثی عدالت کی کارروائی کا بائیکاٹ جاری رکھتا ہے تو پاکستان کو یہ معاملہ اقوام متحدہ میں لے جانا ہوگا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع کانپور کے گاؤں میں پولیس نے انہدامی مہم کے دوران ایک جھوپڑی کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں ماں بیٹی جل کر ہلاک ہو گئی۔ کینیڈا کے شہر مسیساگا میں واقع مندر کی دیواروں پر خالصتان کے حق میں نعرے تحریر اور بھارت مخالف کرافٹنگ پینٹ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ جنوری میں برمپٹن میں واقع ایک ہندو مندر میں بھی بھارت مخالف پیغامات تحریر کیے گئے تھے۔